دے سکتے ہیں، 2 کو پورا دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مؤدبانہ گزارش ہے علماء سے کہ اگلے آنے والے نشستوں میں درس تھوڑا آرام سے ہو جائے، کچھ طلباء کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا تھا کہ اگر کوئی جہاد کے لیے زکوٰۃ کی رقم لیتا ہے اور جہاد کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اس سے وہ رقم واپس لے لی جائے گی. تو کیا ہم زکوٰۃ کے غیر مستحق شخص کو اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو کیا اس سے زکوٰۃ کی رقم واپس لے لیں گے؟ اور کیا وہ شخص جو مستحق تھا ہی نہیں وہ زکوٰۃ لے لیا، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ مستحق تھا ہی نہیں تو زکوٰۃ کی رقم واپس کرے گا؟ ممکن ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ختم ہو گئی ہو. میں تھوڑا سا سوال واضح نہیں ہو سکا، پلیز ایک بار پھر ریپیٹ کریں اور مختصر میں. جیسے ہم کسی کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستحق تھا ہی نہیں زکوٰۃ کا، تو کیا ہم اس سے جا کر زکوٰۃ کی رقم واپس لیں گے؟ دیکھیے یہاں پر 2 باتیں بہت اہم ہیں، ان کے سوال میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ مان لیجئے ہم نے کسی کو زکوٰۃ دیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ آدمی مستحق ہی نہیں تھا، تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ نہیں ادا ہو جائے گی؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پتا کریں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ مستحق ہے کہ نہیں. ہم نے اپنے طور پر پتا کیا، ظاہر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے اپنے طور پر پتا کیا اور پتا کرنے کے بعد ہی دیا ہے. لیکن میں غلطی پر بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے چوک ہو گئی، میری وسعت میں جو تھا وہ میں نے پتا کیا، تو ایسی صورت میں میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سوال و جواب کا سیشن طویل ہوتا، کیونکہ اصل فائدہ اسی میں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جب سوالات کیے جائیں ہمارے محاضر اور اس کا جواب دیں تو اس کا فائدہ عام ہوتا ہے. لیکن وقت کی تنگ دامانی سامنے ہے اور ابھی مقالات ہیں اور پھر اس کے بعد کئی اور سیشن ہوں گے، اس لیے بعض سوالات تو ایسے ہیں کہ ان کا جواب اگلے مقالات میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. کچھ سوالات ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں اور رہنا چاہیے، اور وہ بعد میں آپ اس وقت تو اتصال کی دنیا ہے، آپ ان سے ٹھیک ہے کہ یہاں سب کے سامنے پوچھتے تو سب کو اس کا فائدہ ملتا، لیکن اگر سب کے سامنے نہیں پوچھ سکے بعد میں آپ رابطہ کر لیں ان سے جو محاضر ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا. اگلا مقالہ عاملین زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ میں عاملین زکوٰۃ کا حق، اور اس موضوع پر محاضرہ پیش کریں گے ہمارے نیپال سے متعلق. اس طرح سے ہمارا یہ سیمینار جو ہے نیشنلی نہیں انٹرنیشنل ہے الحمدللہ. نیپال سے متعلق ہیں ہمارے دکتور محمد نسیم عبدالجلیل المدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے اپنے جو نیپال کی ضلع کپل وستو سے تعلق رکھتے ہیں، گاؤں کے مکتب سے تعلیم حاصل کر کے پھر جامعہ سلفیہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے ثانویہ کی سند حاصل کی، پھر جماعت کی مشہور اور مرکزی درسگاہ، جماعت اہل حدیث کی مشہور اور مرکزی درسگاہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم سے انہوں نے فراغت کی، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں کلیۃ الشریعہ کے یہ طالب رہے، اور وہاں سے فقہ میں BA MA اور ممتاز نمبروں سے PhD کیا. الحمدللہ بہت سارے مقالات ان کے چھپے بھی ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں، پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، دعوتی مزاج ہے اس لیے دعوتی پروگراموں میں بھی حاضر ہوتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ برجستہ افتاء کا کام کرتے ہیں، سوال و جواب، اور I+ پر مستقل آن لائن فتویٰ کا سلسلہ ہوتا ہے دکتور کے ساتھ. تقریباً 400 ایپیسوڈ بن چکے ہیں ان کے. اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور عام مسلمانوں کو ان کے علم سے فائدہ پہنچائے. میں دکتور سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر محاضرہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مقالے کا عنوان ہے زکوٰۃ میں عاملین زکوٰۃ کا حق. سامعین کرام، قرآن کریم میں مذکور زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے
चौथा मसरफ आमिलीन ज़कात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। माफ कीजिएगा, ये तीसरा मसरफ है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस मौजू में दो नुक्ते बैतुल क़सीद हैं। उन दो नुक्तों को समझना बहुत जरूरी है इस मौजू को समझने के लिए। पहला नुक्ता यह है कि आमिलीन ज़कात से कौन मुराद हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि आमिलीन ज़कात को ज़कात में से कितना दिया जाएगा। सामिने कराम, आमिलीन ज़कात से वो लोग मुराद हैं जिन्हें हाकिम वक्त ने मुकर्रर किया हो, ताकि वो लोगों के पास जाकर ज़कात वसूल करें और मुस्तहिकीन ज़कात तक पहुंचाएं। लिहाजा इस मसरफ में वो तमाम लोग शामिल हैं जो महकमे ज़कात में काम करते हों और जिन्हें हाकिम वक्त ने ज़कात वसूलने और उसे मुस्तहिकीन में तकसीम करने की जिम्मेदारी पर मामूर किया हो। आमिलीन ज़कात की यही तफसीर तमाम उलमाए तफसीर ने की है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वल आमिलीना अलैहा यानी अस्सुआत वल जुबात अल्लदीना यबअसुहुमुल इमाम लितहसील ज़कात बित्तौकील अला ज़ालिक। यानी आमिले ज़कात वो है जिसे हाकिमे वक्त मुकर्रर करके ज़कात वसूलने के लिए भेजे। आमिलीन ज़कात को ज़कात में कितना माल दिया जाएगा, इस सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह कौल के मुताबिक आमिले ज़कात को उजरतुल मिस्ल दिया जाएगा। आमिले ज़कात को उजरतुल मिस्ल दिया जाएगा। उजरतुल मिस्ल का मतलब यह है कि उस जैसी सलाहियत का आदमी उस मुआशरे में अगर उस जैसा काम करे तो उसकी मजदूरी कितनी बनेगी, वो फकत उतने का मुस्तहिक होगा। एक कायदा है कि मन इस्तहक़्क़ शैअन बिवस्फ़िन ऊतिया बिक़द्रि ज़ालिकल वस्फ़, मन इस्तहक़्क़ बिवस्फ़िन ऊतिया बिक़द्रि ज़ालिकल वस्फ़। इस कायदा का माना यह है कि अगर कोई इंसान किसी खास वस्फ़ की वजह से किसी चीज का मुस्तहिक ठहरता है तो उसका इस्तेहकाक उस वस्फ़ के बकद्र ही होगा जो उसके इस्तेहकाक का सबब है। गोया आमिले ज़कात को उसकी मेहनत के बकद्र ही मजदूरी दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आमिले ज़कात फकीर है तो ज़कात में उसके इस्तेहकाक के दो असबाब हैं। एक तो उसका आमिले ज़कात होना, दूसरा उसका फकीर होना। लिहाजा उसे उन दोनों ही असबाब की बुनियाद पर ज़कात देंगे। आमिले ज़कात होने की वजह से उसके अमल के बकद्र उसे उजरतुल मिस्ल देंगे और फकीर होने की वजह से उसे मजीद इतना देंगे जितने से उसकी एक साल की जरूरत पूरी हो जाए। सामने कराम, जब यह तय हो गया कि आमिले ज़कात से मुराद वो है जिसे हाकिमे वक्त ने मुकर्रर किया हो, तो अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या प्राइवेट तरीके से ज़कात को वसूल करने वाले आमिलीन ज़कात में शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। क्या प्राइवेट तरीके से ज़कात को वसूलने वाले क्या आमिलीन ज़कात में शामिल हैं, क्या उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हाकिमे वक्त की जानिब से मुकर्रर करदा आमिल साहिबे ज़कात के पास जाकर ज़कात का माल वसूल करे और उसे बैतुल माल में जमा करे, जहां से उसे मुस्तहिकीन ज़कात के दरमियान तकसीम किया जाए। ऐसे ही लोगों को कुरान करीम के अंदर वल आमिलीना अलैहा कहा गया है। ऐसे लोग अपने अमल के बकद्र ज़कात के मुस्तहिक होंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। दूसरा तरीका, ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुंचाने का दूसरा तरीका यह है कि साहिबे ज़कात बजाते खुद ज़कात का माल मुस्तहिकीन तक पहुंचाए। ऐसा इंसान उस ज़कात के माल का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि अव्वल तो वो आमिले ज़कात नहीं है, दोम ये कि जिस तरह ज़कात निकालना उसकी जिम्मेदारी है, उसी तरह ज़कात को उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाना भी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लिहाजा उसे उस काम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। सोम ये कि कोई भी इंसान अपनी ज़कात को अपने जाती फायदे में खर्च नहीं कर सकता। इसीलिए साहिबे ज़कात अपनी ज़कात किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकता जो उसके नफके के तहत आता हो। लिहाजा अपने ऊपर खर्च करना बदर्जे औला जायज नहीं होगा। ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुंचाने का जो तीसरा तरीका है वो ये है कि साहिबे ज़कात प्राइवेट तरीके से अपनी ज़कात अपने किसी वकील को दे जो मुस्तहिकीन तक पहुंचाए।
یہ بھی عامل زکات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اسے حاکم وقت نے مقرر نہیں کیا ہے بلکہ صاحب زکات نے اسے اپنا وکیل بنایا ہے، لہذا اسے بھی زکات میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ وکیل اجرت لیے بغیر کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو صاحب زکات اسے اپنے پاس سے اس کام کی اجرت دے گا، نہ کہ زکات کے مال سے، کیونکہ الوکالہ بأجر یہ جائز ہے۔ اگر صاحب زکات اس کی اجرت زکات کے مال سے دیتا ہے، یعنی جس شخص کو اس نے اپنا مال دیا کہ یہ زکات کا مال ہے، اسے مستحقین تک پہنچا دو، اور اسی مال میں سے اس انسان کو کچھ اجرت بھی دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کی پوری زکات ادا نہ ہوگی، بلکہ جتنا مال وہ اپنے وکیل کو دے گا زکات سے اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ یعنی اگر 1000 زکات میں اس نے نکالا اور کسی انسان کو دیا کہ لے جا کر کے کسی مستحق کو دے دو، اور اس میں سے 100 روپیہ تم خود لے لینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 900 روپیہ زکات نکالا ہے، 1000 زکات نہیں نکالا ہے۔ یہ مختصر انداز میں زکات کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کے طریقے اور پہنچانے والوں کی اجرت کا حکم ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکات کا مستحق صرف وہی عامل ہے جسے حاکم وقت نے مقرر کیا ہے، پرائیویٹ طریقے سے زکات وصول کرنے والا زکات میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ مساجد و مدارس و دعوتی مراکز اور رفاہی اداروں وغیرہ کے لیے زکات جمع کرنے والوں کا زکات میں حق۔ ان اداروں کے لیے زکات جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان اداروں کے ذمہ داران اس لیے زکات وصول کریں کہ زکات کو ان اداروں پر صرف کریں گے، زکات اس لیے وصول کریں کہ زکات کو انہی اداروں پر صرف کریں گے۔ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارے قرآن میں مذکور 8 مصارف زکات میں شامل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے میرے ایک مقالے میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ جب ان اداروں پر صرف کرنے کے لیے زکات لینا ہی جائز نہیں ہے تو ان کے لیے زکات جمع کرنے والوں کا زکات میں استحقاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری صورت، ان اداروں کے لیے زکات وصول کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان اداروں کے لیے زکات اس لیے وصول کیا جائے کہ اسے مصارف زکات میں صرف کیا جائے گا، بعید طور کہ ان اداروں کے تحت ایسے شعبے قائم ہوں جہاں سے زکات کو اس کے اصل مصارف میں صرف کیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی ادارے میں ایک ایسا شعبہ ہو جہاں سے فقراء و مساکین کی مدد کی جاتی ہو، جیسا کہ کئی سارے اداروں میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں سے تالیف قلب کیا جاتا ہو، قرض داروں اور مسافروں کی مدد کی جاتی ہو، ایسی صورت میں ان اداروں کے لیے زکات کو جمع کرنا جائز ہے۔ یہاں پر یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے اسی ادارے کے لیے زکات اکٹھا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ادارہ زکات تو اکٹھا کرے گا لیکن اسے مصارف زکات میں صرف کرے گا۔ اگر ان اداروں کے لیے زکات اکٹھا کی جا رہی ہے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، اور اگر زکات ان اداروں میں اکٹھا تو کی جا رہی ہے لیکن اس زکات کے مال کو مصارف زکات میں خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اب اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اداروں کے لیے زکات جمع کرنے والا عاملین زکات میں شامل ہے یا نہیں؟ کیا اس کے لیے اس زکات میں سے کچھ لینا جائز ہے یا نہیں، چاہے وہ ادارے کا ذمہ دار اعلیٰ ہو یا کوئی ادنا ملازم جو لوگوں کے پاس چندہ اکٹھا کرنے جاتا ہے اور زکات وصول کر کے لاتا ہے۔ یہ سوال خصوصاً بر صغیر میں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں کے بیشتر مدارس اور دعوتی اور رفاہی ادارے زکات کا مال جمع کرتے ہیں۔ یہ کام ذمہ داران اعلیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اپنے سفرا کو بھیج کر بھی یہ کام لیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مسئلے کی صحیح تصویر اور مسئلے کی صحیح تکییف سمجھنا ضروری ہے، تبھی اس کے حکم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مسئلے کی تصویر تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ ایک ادارے کا ذمہ دار یا اس کا سفیر پرائیویٹ طریقے سے اصحاب زکات کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے زکات کا مال وصول کرتا ہے تاکہ اسے مستحقین تک پہنچائے۔ یہ مسئلے کی تصویر ہے۔ اس مسئلے کی تکییف میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ان اداروں کے لیے زکات وصولنے والوں کی حیثیت قرآن میں مذکور عاملین زکات کی ہے، کیونکہ زکات کو جمع کرنے والا زکات کا مستحق اسی وقت ہوگا جب اس کی حیثیت عامل زکات کی ہوگی، جس کا ذکر قرآن میں مصارف زکات میں آیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ عاملین زکات سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں حاکم وقت نے اپوائنٹ کیا ہو اور یہ ذمہ داری دی ہو کہ وہ زکات کا مال اصحاب زکات سے وصول کریں اور اسے مستحقین تک پہنچائیں۔ گویا ایسے لوگ حاکم وقت کے والی اور ان کے وکیل ہیں۔
جب والعاملین علیہا کی حیثیت طے ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ حاکم کے وکیل اور نائب ہیں، تو یہ طے ہو گیا کہ والعاملین علیہا میں شامل ہونے کے لیے حاکم کی جانب سے ولایت اور وکالت ملنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تنظیم یا کوئی فرد حاکم وقت کے مقرر کیے بغیر زکوٰۃ وصول کرے اور اسے مستحقین تک پہنچائے تو وہ والعاملین علیہا نہیں ہے، بلکہ وہ والعاملین فیہا ہے۔ پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ کو وصول کرنے والا یا کرنے والے والعاملین علیہا نہیں ہیں، بلکہ وہ والعاملین فیہا ہیں۔ سامعین کرام، دونوں تعبیرات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ والعاملین علیہا میں اللہ تعالیٰ نے علی کی تعبیر استعمال کیا ہے جس میں علو اور استعلاء کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ علو اور استعلاء اسے حاکم کی جانب سے حاصل ہوا ہے۔ ایسے انسان کو حاکم وقت کی جانب سے ولایت حاصل ہے، لہٰذا اس کی حیثیت حاکم وقت کے والی اور نائب اور وکیل کی ہے۔ والعاملین فیہا کا معنی یہ ہوگا کہ حاکم وقت کے مقرر کیے بغیر کوئی زکوٰۃ کا مال وصول کرے، ایسا انسان حاکم کا والی، نائب یا وکیل نہیں ہے بلکہ صاحب زکوٰۃ کا وکیل ہے۔ ایسا انسان پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ کو وصول کرنے والا انسان حاکم کا نائب نہیں ہے بلکہ وہ صاحب زکوٰۃ کا وکیل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری صاحب زکوٰۃ کی ہے۔ وہ اپنا کام خود نہ کر کے کسی اور کو اپنا وکیل بنا کر اس سے کروا رہا ہے، لہٰذا ایسا شخص والعاملین علیہا میں شامل ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان مفرق الزکوٰۃ هو المالک، ان کان مفرق الزکوٰۃ هو المالک او وکیلہ سقط نصیب العامل ووجب صرفها الى الاصناف السبع الباقین ان وجدوا والا فالموجود منهم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ بذات خود مستحق تک جا کر کے پہنچا رہا ہے تو اس زکوٰۃ کے اندر گویا کہ 7 ہی حق بنتے ہیں، 8واں حق ساقط ہو گیا، عامل والا حق اس میں بنتا ہی نہیں ہے۔ امام بہوتی حنبلی فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِوَكِيلِهِ فِي تَفْرِقَتِهَا أَخْذُ نَصِيبِ الْعَامِلِ لِكَوْنِهِ فَعَلَ وَظِيفَةَ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ لِأَنَّ أَدَاءَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَأْخُذُ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضًا وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى عَامِلًا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْعُمَّالُ الَّذِينَ يُوَكِّلُهُمْ وَلِيُّ الْأَمْرِ فِي جِبَايَتِهَا وَالسَّفَرِ إِلَى الْبُلْدَانِ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ حاکم کی جانب سے مقرر کردہ عمال اور پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، نیز انتہائی مدلل انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ حاکم کے عمال زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جبکہ پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنے والے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ یہاں پر شیخ کے اقوال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ان کی کتابوں میں اس موضوع سے متعلق ان کے اقوال ہیں، میں ان کے چند اقوال کو یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ والعاملین علیہا انتبہ لکلمت عامل علیہ ولم یقل العامل فیہا والعاملین علیہا والعاملین فیہا بینہما فرق عظیم۔ العامل علیہا یعنی الذی لہ ولایت علیہا ولہذا جاء حرف الجر علی دون فی، فمن هو العامل علیہا هو الموکل من قبل ولی الامر على قبض الزکاة من اہلها وصرفها في مستحقها هذا العامل علیہا۔ اذن العمالة نوع من الولایہ اما العامل فیها فلیس له حق منها۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْعُقَلَاءُ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ أُولَاتِ الْأُمُورِ كَجِبَايَتِهَا وَحَافِظِهَا وَقَاسِمِهَا كَجَابِيهَا وَحَافِظِهَا وَقَاسِمِهَا وَنَحْوِهِمْ فَأَمَّا الْوَكِيلُ عَلَيْهَا لِشَخْصٍ خَاصٍ فَلَيْسَ مِنَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهَا شَيْئًا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ طریقے سے حاکم وقت کے مقرر کیے بغیر کوئی صاحب مال کے پاس جاتا ہے اور زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو اس زکوٰۃ میں اس کا کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ والعاملین علیہا میں شامل ہی نہیں ہے۔ والعاملین علیہا اور والعاملین فیہا کی تکیف جاننے اور دونوں کے درمیان فرق سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نمبر 1، مساجد و مدارس، دعوتی اور رفاہی اداروں کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے والے والعاملین علیہا کی تعبیر میں شامل ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ والعاملین فیہا ہیں۔ نمبر 2، مساجد و مدارس، دعوتی اور رفاہی اداروں کے لیے چندے کی شکل میں زکوٰۃ وصول کرنے والے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، بلکہ اسے مکمل طور پر مستحقین تک پہنچانا ہوگا۔ نمبر 3، ایسے لوگ حاکم وقت کے وکیل نہیں ہیں بلکہ صاحب زکوٰۃ کے وکیل ہیں، کیونکہ صاحب زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو یا تو حاکم تک پہنچائے یا مستحقین تک،
وہ یہ کام خود کرنے کے بجائے اپنے وکیل سے کروا رہا ہے۔ نمبر 4، ایسے لوگ مستحقین زکات کے بھی وکیل نہیں ہیں، ایسے لوگ مستحقین زکات کے بھی وکیل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصحاب زکات کا کام کر رہے ہیں۔ دراصل زکات کو مستحقین تک پہنچانا اصحاب زکات ہی کی ذمہ داری ہے، جسے خود نہ کر کے وہ اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ یا تو بلا اجرت رضاکارانہ طور پر کام کریں، ایسے لوگ رضاکارانہ طور پر یا تو کام کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو انہیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اگر بغیر اجازت کے کام نہیں، اگر بغیر اجرت کے کام نہیں کر سکتے تو اپنے موکل یعنی صاحب زکات سے اجرت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یعنی جس کے پاس وہ زکات وصولنے جا رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ کی زکات میں مستحق تک پہنچاؤں گا لیکن میں اس کی اجرت لوں گا، اس کو آپ الگ سے دیجئے۔ نمبر 6، اگر زکات وصول کرنے والے اپنی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں تو صاحب زکات کو الگ سے انہیں اجرت دینا ہوگا، نہ کہ زکات کے مال سے۔ اگر وہ زکات کے مال سے ان کو اجرت دے گا تو اس اجرت کے بقدر اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 7، ایسے لوگ زکات کے مال سے سفر کا خرچہ بھی نہیں لے سکتے، سفر کا خرچہ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر انہیں سفر کے اخراجات کی ضرورت ہے تو زکات ادا کرنے والا الگ سے انہیں سفر کے اخراجات دے گا۔ نمبر 8، جب زکات کو وصول کرنے والے وکیل ہیں تو وکیل کی طرح ہی تصرف کریں گے، وہ وکیل کی طرح تصرف کریں گے، مالک کی طرح سے نہیں۔ وہ زکات کے مالک نہیں ہے کہ اب زکات وصول کر کے لے آئے تو اپنی منمانی جو چاہے اس میں کریں، وہ وکیل کی طرح سے ہی تصرف کریں گے۔ نمبر 9، اگر زکات ادا کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ زکات وصول کر کے لے جانے والے اس میں سے خود بھی لیتے ہیں تو ان کی زکات مکمل طور سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکات کا جتنا حصہ وصول کرنے والے لے لیں گے اتنی کی زکات کم ہو جائے گی۔ نمبر 10، اگر زکات ادا کرنے والوں کی لا علمی میں چندہ وصول کرنے والے زکات کا کچھ حصہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ سراسر خیانت ہے۔ نمبر 11، ہمارے معاشرے میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زکات وصول کرنے والے اس میں سے خود بھی لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زکات ادا کرنے والوں کو اس صورتحال کا علم نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان نکات کی روشنی میں ایک بات میں زکات کا چندہ وصول کرنے والوں سے اور ایک بات زکات ادا کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ زکات کا چندہ وصول کر کے جو لاتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی ان کے لیے لینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور زکات وصول کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری صرف زکات نکال دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جس کو زکات دے رہا ہوں یہ لے جا کر کے پہلے اس میں سے خود کھائے گا، اس کے بعد باقی بچا ہوا فقراء اور مساکین کو دے گا، تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو علم ہے، لہٰذا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، مسلمان میں اصل یہ ہے امانت ہے، ہم کسی مسلمان پر شک نہیں کریں گے، لیکن جب صورتحال بالکل واضح ہو اور معروف ہو تو وہاں پر شک کرنا ضروری ہے، وہاں پر یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یہ زکات جو آپ لے جا رہے ہو اسے مکمل طور سے مستحقین تک پہنچاؤ گے یا اس میں سے کچھ کٹ کر کے رکھ لو گے، یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ مسئلے کا حل، یہ بات مکمل طور سے واضح ہو گئی کہ زکات کا چندہ جمع کرنے والے اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، لیکن ہندوستان یا اس جیسے دوسرے ممالک میں یہ دشواری ہے کہ یہاں اسلامی نظام حکومت نہیں ہے۔ یہ سوال کئی لوگوں کے دماغ میں اس وقت بھی آ رہا ہوگا، جس کی طرف سے یہاں اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، جس کی طرف سے زکات کو جمع کرنے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے کا کوئی نظم ہو، دوسرے لفظوں میں یہاں والعاملین علیہا ہے ہی نہیں۔ ایسی صورتحال میں اس کا مناسب حل یہ ہے کہ زکات ادا کرنے والے زکات جمع کرنے والوں کو الگ سے ان کی اجرت دے دیں، کیونکہ وہ انہی کے وکیل ہیں اور انہی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ اگر زکات کا چندہ جمع کرنے والوں کو اجرت نہ دی گئی تو وہ یہ کام کرنا بند کر دیں گے اور زکات کا مال ضائع ہو جائے گا اور مستحقین تک نہیں پہنچے گا، تو بحالت مجبوری انہیں والعاملین علیہا کے حکم میں اور ان کے قائم مقام مان لیا جائے گا۔ ایسی صورت میں انہیں زکات کے مال سے اجرت المثل دیا جائے گا، ایسی صورت میں انہیں زکات کے مال سے اجرت المثل دیا جائے گا۔ اجرت المثل کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج میں اس طرح کا کام اگر اس صلاحیت کا انسان کرتا ہے تو عام طور سے اس کی کیا اجرت بنتی ہے۔ گویا اجرت المثل میں سماج کے حالات، کام کی نوعیت، کام کرنے والے کی صلاحیت و اہلیت اور کام کی مقدار، چاروں چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کی اجرت طے کی جائے گی، اس سے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شریعت کا اصول ہے جو کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ من استحق بوصف اوتی بقدر ذلک الوصف،
اور چونکہ ہم نے چندہ کرنے والے کو بحالت مجبوری والعاملین علیہا کے حکم میں مانا ہے، لہٰذا جس طرح والعاملین علیہا کو ان کے عمل کے بقدر ہی دیا جاتا ہے، اسی طرح چندہ کرنے والے کو بھی اس کے عمل کے بقدر ہی دیا جائے گا۔ چندہ کرنے والا حقیقت میں زکوٰۃ سے کوئی اجرت پانے والا نہیں ہے اور اس سے اجرت پر عقد کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے بحالت مجبوری اس کو اجرت المثل دینے کی بات اس لیے کی کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عقد کسی وجہ سے فاسد ہو تو اس میں اسی عقد صحیح کے بقدر دیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجب فی العقد الفاسد یجب فی الفاسد من العقود نظیر ما یجب فی الصحیح۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی قاعدے کے بارے میں کہ یجب فی الفاسد من العقود نظیر ما یجب فی الصحیح منہا۔ اب اگر کوئی انسان 2 مہینہ 4 مہینہ مدرسہ یا مرکز کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کی حیثیت سے اس کے عمل کے بقدر اسے اتنے مہینے کی تنخواہ دی جائے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدرسہ یا مرکز کا ذمہ دار اس کے لیے زکوٰۃ کا چندہ جمع کرنے والا اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کرتا ہے، اس کے پاس بیوی بچے ہیں، اس کی اپنی زندگی کی ضرورتیں ہیں، لہٰذا اسے اتنا دیا جائے جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اسے زکوٰۃ کا مال اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کی ضرورت کا خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ ہماری ضرورت کا خیال کیا جائے گا۔ ہمیں جتنی اس کی ضرورت ہے اسی کے بقدر اسے زکوٰۃ دیا جائے گا، ہمیں اس کے عمل کی ضرورت ہے لہٰذا اس کے عمل کے بقدر ہی اسے زکوٰۃ دی جائے گی، نہ کہ اس کی ضرورت کے بقدر۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کا چندہ کرنے والے کے لیے اجرت المثل کی بات مجھے کسی عالم کے ہاں نہیں ملی، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس سے بہت بڑی مصلحت جڑی ہوئی ہے اور ایسا نہ کرنے سے بہت بڑی مفسدت لازم آئے گی اور زکوٰۃ کا مال ضائع ہو جائے گا، اس لیے یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ میری رائے ہے، یہ رائے قابل مناقشہ ہے۔ فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِن كَانَ خَطْئًا فَهُوَ مِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا پرسنٹ لینا، زکوٰۃ وصول کرنے والے کا اس زکوٰۃ میں سے پرسنٹ لینا۔ گزشتہ سطور میں یہ بات واضح کی گئی کہ زکوٰۃ کو چندہ کی شکل میں جمع کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ بحالت مجبوری ہم نے ان کے لیے ایک استثنائی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ کہ انہیں والعاملین زکوٰۃ کے قائم مقام مان کر اجرت المثل دیا جائے۔ جب شریعت کے اصل حکم کے مطابق ان کے لیے زکوٰۃ سے اجرت تک لینا جائز نہیں ہے تو بھلا زکوٰۃ میں سے پرسنٹ اور کٹ لینا کیوں کر جائز ہوگا؟ پرسنٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، پرسنٹ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے کسی امیر کے پاس، اس نے جو ہے 5 منٹ کے اندر اندر 20 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے کی زکوٰۃ میں وصول کیا، اب وہ 30% 40% اس میں سے لے لیتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ اجرت المثل ہے؟ یہ سراسر دھاندلی ہے، یہ سراسر جرم ہے اور ہماری خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے اس پر جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو مختلف ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء نے ان پر گفتگو نہیں کی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہیں، پڑھنے والوں کو معلوم ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ ہمارے خلاف جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ جب اسٹیج پر اور مائک پر آئیں ہم اس مسئلے پر بات ہی نہیں کریں گے جو ہمارے خلاف جاتا، جو مسئلہ جاتا ہو۔ تو یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے جو ہمارے سماج میں اختیار کی گئی ہے کہ زکوٰۃ پر پرسنٹ لیا جاتا ہے، باقاعدہ سننے میں آتا ہے 20% 30% 40%۔ اگر زکوٰۃ دینے والے کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں پرسنٹ لے رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ملا۔ سامعین کرام، ہمارا موضوع واجبی زکوٰۃ تھا جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ عاملین علیہا سے کیا مراد ہے، اس کو کتنا دیا جائے گا اور کون لوگ والعاملین علیہا میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر نفلی صدقہ یعنی عام چندے کا مسئلہ بھی اسی کے مشابہ ہے، اس لیے مختصر انداز میں اس کو بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نفلی صدقہ یا چندہ جمع کرنے والا اس چندے سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے یا اس میں پرسنٹ لے سکتا ہے؟ جب ہم چندہ کہتے ہیں تو عام طور سے نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے، عام چندہ عام تبرع۔ تو کیا اس کو جمع کرنے والا انسان اس میں سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے یا اس میں سے وہ پرسنٹ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ سامعین کرام، جب چندہ دینے والا چندہ دیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ چندہ دینے والا چندہ دیتے وقت کسی خاص چیز کے لیے چندے کی تعین کر دے،
مثلاً کوئی کہے یہ لیجئے 50 لاکھ روپیہ، اس سے ایک پروگرام کروائیے، یہ لیجئے اتنی رقم، اس سے جو ہے طلبہ کو کھانا کھلائیے، یہ اتنی رقم لیجئے، اس سے ایک لائبریری بنا دیجئے، یہ اتنی رقم لیجئے چندے میں، اس سے اپنی لائبریری کے لیے کتابیں خرید لیجئے. اگر اس طرح سے تعین کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں چندہ لانے والا چندہ دینے والے کی اجازت کے بغیر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. اگر سامنے والے نے تعین کر دیا ہے کہ یہ جو رقم میں دے رہا ہوں فلاں کام کے لیے دے رہا ہوں، اس میں سے وہ چندہ لانے والا 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ چندہ لینے والا چندہ دینے والے کا وکیل ہے، اور وکیل اپنی مرضی سے وکیل کا اپنی مرضی سے تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ معاملہ اس سے آگے کا یہ ہے کہ اگر متعینہ کام کرنے کے بعد رقم بچ جاتی ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، الا یہ کہ چندہ دینے والا اسے کہیں اور خرچ کرنے کی اجازت دے دے. مثلا کسی نے چندہ دیا 50 لاکھ روپیہ ایک عمارت بنوانے کے لیے طلبہ کے لیے. اب آپ نے وہ عمارت بنوائی، اس میں 40 لاکھ ہی لگا، 10 لاکھ بچ گیا. ایسی صورت میں اس 10 لاکھ کو آپ کسی خیر کے کام میں بھی خرچ نہیں کر سکتے. پہلے اجازت لینا ضروری ہے، وہ آدمی جس نے چندہ دیا تھا اس کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ متبرع کا تبرع وہیں پر خرچ کیا جائے گا جس کی اس نے تعین کر دی ہے. اگر رقم بچ جاتی ہے تو یا تو اس کو واپس کیجئے یا تو اس سے اجازت لیجئے. اب اگر وہ اجازت دے رہا ہے کہ جہاں پہ آپ چاہو خرچ کر دو تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. اب بتائیے کہ ایسی صورت میں اس سے اجرت لینا یا اس سے پرسنٹ لینا یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو اگر مچند بغیر کچھ لیے ہوئے کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو چندہ دینے والے سے بات کرے، وہ چاہے تو اسے الگ سے اس کام کی اجرت دے، اگر وہ چاہے تو اسی چندے میں سے کچھ لینے کی اجازت دے دے. لیکن یاد رہے اگر اس چندہ میں سے اسے لینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا چندہ اسی کے بقدر کم ہو جائے گا. مثلا اس نے 100 روپے کا مان لیجیے اگر چندہ دیا اور کہا کہ اس میں سے 10 روپے آپ لے لینا آپ کی اجرت، تو اب اس چندہ دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے 90 روپیہ چندہ دیا ہے، میں نے 100 روپیہ نہیں دیا ہے، کیونکہ 10 روپیہ جو میں نے دیا ہے وہ تو وکالت پر اجرت میں نے دیا ہے. یہ ہوئی پہلی شکل کی چندہ دینے والا کام کی تعین کر دے تو اس میں سے کچھ بھی 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. دوسری صورت یہ ہے کہ چندہ دینے والا چندہ دیتے وقت کسی خاص چیز کے لیے چندے کی تعین نہ کرے، بلکہ مطلق ادارے کے لیے چندہ دے. جیسے کوئی آپ ادارہ چلا رہے ہو، چاہے دعوتی ادارہ ہو یا تعلیمی ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس نے مطلق طور سے اس ادارے کہا کہ اس ادارے کے لیے میں چندہ دے رہا ہوں. ظاہر ہے ادارے میں 100 طرح کا کام ہوتا ہے، اس نے کسی کام کی تعین نہیں کیا. ایسی صورت میں بعض علماء نے اس چندے سے کچھ لینے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ اگر بغیر اجرت لیے کوئی چندہ وصول کرنے والا نہ مل رہا ہو تو مچند کے لیے اس سے اجرت المثل لینا جائز ہے. کتنا اجرت المثل لینا جائز ہے؟ کیونکہ وہ چندہ مطلق اس ادارے کے لیے ہے اور وہ اس ادارے کا موظف ہے، لہذا اس کے لیے اجرت المثل لینا یہ جائز ہے. لیکن اجرت المثل سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا. اور اجرت المثل کی تعریف میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی. وہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی حیثیت دیکھے، اپنی صلاحیت دیکھے، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھے کہ میری جیسی صلاحیت کا انسان اگر کام کرے تو اسے مہینے میں کتنی تنخواہ ملتی ہے، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں لے سکتا. اگر کوئی اس میں سے پرسنٹ لیتا ہے تو بس 2 منٹ، اگر کوئی اس میں سے پرسنٹ لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب چندہ دینے والے کو اس کا علم ہو. اگر چندہ دینے والا جانتا ہے کہ جو 100 روپیہ میں چندہ دے رہا ہوں اس میں سے 50% یہ چندہ جمع کرنے والا لے لے گا تو یہ جائز ہے. لیکن وہ ایسی صورت میں سمجھ لے کہ جو 100 روپیہ میں نے چندہ دیا ہے یہ چندہ دراصل 100 روپیہ نہیں ہے، یہ چندہ 50 روپیہ ہے، 50 روپیہ میں نے اس کی مزدوری دیا ہے. اب آپ بتائیے کیا چندہ دینے والے اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ جو 50,000 روپے کا چندہ دیتے ہو اور اس میں سے 20% 30% کٹ کر لیا جاتا ہے، آپ کا پورا چندہ نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا کٹ کیا گیا ہے اتنا مائنس ہو جائے گا اگر آپ کو اس کا علم ہے تو. سامعین کرام، ہمارے سماج میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن کے تعلق سے اگر میرے الفاظ سخت نہ ہو تو مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. یہ مسئلہ انہی مسائل میں سے ایک ہے. میں نے یہاں پر مقالے کا خلاصہ پیش کیا ہے، ادلہ میں جانے کی کوشش نہیں کی ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اپنے دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر
آپ مقالہ اور خطاب دونوں سماعت فرما رہے تھے. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, اذان بھی ہونے کو ہے. ایک آدھ سوالات آپ کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ جن حضرات نے مقالے پیش کیے ہیں, اگر اس میں آپ کو کچھ اشکال ہے تو آپ ان سے براہ راست فون پر رابطہ کر کے اس سوال کا جواب لے سکتے ہیں. اسی طرح ایک شکل اور بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے کاغذ ہے, فارم ہے, اس میں آپ اپنے سوالات لکھ کر جمع کر دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے مقالہ نگار حضرات اس کا جواب دیں گے. نہیں سنیے, السلام علیکم. چونکہ بہت اہم عنوان ہے اور اس میں بہت سارے لوگ سوال کرنا چاہیں گے, ہم نماز کو تھوڑی دیر تاخیر کریں گے اور لوگوں کے سوالات لیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ لوگ سوالات کریں. ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال میرا ہے شاید. ڈاکٹر نسیم صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے پیش کیا. یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ نے شاید اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں پیش کیا, آپ کے مقالے میں آنا چاہیے. آپ نے وکیل چندہ دینے والے کا تو بحث کی, چندہ لینے والے کا بھی تو وکیل ہو سکتا ہے نا. یعنی مدرسوں میں غریب طلبہ ہیں یا ایک, ہاں نہیں تفصیل سے نہیں آیا وہ تو جی, سوال واضح ہے آپ کا. جی سوال واضح ہے. شیخ کا سوال یہ ہے کہ جو چندہ وصول کر کے لا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ وہ چندہ دینے والے کا وکیل ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر وہ چندہ لے جا کر کے خرچ کرے گا اس کا وکیل بنا دیں اسے؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے اصولی اعتبار سے شیخ, کیونکہ جو زکوٰۃ کا مال ہے, صاحب مال کی ذمہ داری, ایک ذمہ داری ہے زکوٰۃ کو نکالنا, دوسری ذمہ داری ہے اسے پہنچانا. کہاں پہنچانا؟ یا تو حاکم وقت, اگر ہمارے یہاں بیت المال ہے, اسلامی نظام حکومت ہے تو بیت المال ہوتا ہے, یا تو وہاں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے, یا شخصی طور پر جو اس کا مستحق ہے, فقیر مسکین یا جو بھی اس کا مستحق ہے, وہاں پہنچانا. تو گویا کہ زکوٰۃ کو پہنچانا یہ کام کس کا ہوا؟ یہ کام ہوا زکوٰۃ نکالنے والے کا. اب جس کا کام ہوا وکیل تو اسی کا ہوگا, وکیل تو اسی کا ہوگا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے زکوٰۃ نکالا, ظاہر ہے وہ زکوٰۃ مستحقین کا حق ہے, لیکن مان لیجئے آپ کے سماج میں 50 فقراء ہیں, ان 50 میں سے کیا کسی کی تعین ہے کہ فلانے کا ہے؟ اس کو حق مشاع کہا جاتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں حق مشاع یعنی جس کی تعین, وہ انہی 50 لوگوں میں سے کسی کو ہم دے سکتے ہیں یا سب کو دے سکتے ہیں, لیکن تعین نہیں ہے کہ فلانے کو, زید کو یا عمرو کو یا بکر کو ہی دینا ہے. گویا کہ اس کے حق کی ابھی تعین نہیں ہوئے, وہ حق مشاع ہے. اب جب اس کا وہ حق معین نہیں ہے تو وہ فقیر وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, ہمارے پاس 100 طلبہ ہیں مدرسے میں, 100 طلبہ بالغ ہیں, اور میں ان سے لیٹر لے لیتا ہوں کہ میں آپ کا وکیل ہوں, آپ کے لیے میں زکوٰۃ وصول کرتا ہوں. آپ کے سوال کا انشاءاللہ بالکل ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک دم تفصیلی جواب کل کے مقالے میں آئے گا انشاءاللہ. اچھا, دوسرا اور ایک بات ہے, آپ نے اس کو بھی نہیں ٹچ کیا, حالانکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی آن لائن زکوٰۃ پے کرتا ہے تو ریزر پے سے اگر پے کرتا ہے تو 2.5% بینک کو چلے جاتی ہے, اور ٹیکس پے کرتا ہے تو گورنمنٹ تقریباً 18% اس پہ لے لیتی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ آن لائن زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو اپنی کمپنی کا ایڈورٹائز وغیرہ بھی کرنا رہتا ہے, تو تقریباً 30% زکوٰۃ جو ہے نا وہ غریب تک نہیں پہنچتی. تو یہ کہنا چاہیے کہ آن لائن زکوٰۃ پے کرنے والے لوگ 30% زیادہ پے کرنا چاہیے. اس پہ بھی تھوڑی اگر آپ مقالے میں آ گئی بات تو اچھا رہے گا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے, ایک اصولی بات یاد رکھیے شیخ, کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کل مال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے, اور جتنا آپ نے نکالا ہے اتنا مستحق کو پہنچنا چاہیے, اور یہ پہنچانا آپ کا کام ہے. اب آپ اپنی آسانی کے لیے یا ملک کے نظام کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے آپ آن لائن اس کو پے کر رہے ہیں, فرض کیجئے کہ آپ کے اوپر 1000 روپیہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے, اور پے کرنے کا خرچہ 200, 250, 300 روپیہ پے کرنے کا خرچہ آئے گا, تو اب آپ 1300 پے کیجئے, تاکہ وہ جو 1000 ہے, پیور 1000 مستحقین تک پہنچے. درمیان کا جو خرچہ ہے وہ آپ برداشت کریں گے, کیونکہ یہ آپ کا کام ہے. جی, عام طور سے یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہے لوگوں کی, تو اس میں مقالے میں چیز آنا چاہیے. بالکل, آپ کا پیور جتنی زکوٰۃ نکلی ہے وہ مستحق تک پہنچنا چاہیے, درمیان میں کہیں پر کٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بھی مسئلہ ہے, وہ بھی بحث پہ اس پہ بھی ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ وکیل
की तरफ से अगर परमिशन हो, इजाजत हो, तो पैसा लिया जा सकता है उजरत। ज़कात में या नफली सदका में? ज़कात में हो नहीं, इसमें नफली सदकात में। जी, नफली सदका में। तो अगर कोई आदमी प्रोजेक्ट बनाता है, वो प्रोजेक्ट में ही अपने खर्चे 10% डाल के जो है ना वकील से परमिशन ले लेता है। तो कैसे कैसे शेख, फिर से? मस्जिद बनाना है मुझे, हाँ। या एक सेंटर बनाना है, 10 लाख का है, मैं उससे कहता हूँ कि 10% मेरे इसमें काम के भी हैं और मैंने प्रोजेक्ट पास करा लिया, तो वो 10% तो मैं ले सकता हूँ या नहीं, ये देखिए, मसला भी। जो नफली सदका पर मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी, नफली जी, उसी सदका पे, उसी जिसको हम चंदा कहते हैं। जी जी। अगर कोई आदमी चंदा दे रहा है और सामने वाला कहता है कि भाई जितना आप दे रहे हो इसमें से 10% मैं ले लूंगा, वो कह रहा है ठीक है, कोई इश्काल नहीं है। जी, कैसे समझा नहीं मैं, प्रोजेक्ट में कैसे ऐड होता है? वो जो इदारे होते हैं, पूरा प्रोजेक्ट यानी जितना मीजानिया हाँ होता बिल्कुल है, बिल्कुल समझ गया जी। जी। जैसे मान लीजिए वो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, है ना, अब 10% उसको अपना चाहिए उसमें से, तो अब वो शुरू से ही जो मशरू बनाता है वो उसमें से ऐड करके बनाता है। और अगर सामने वाले को इल्म है इसका, वो सब कुछ जानता है कि इतना % इस आदमी को जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन वो आदमी ये जाने कि मेरा 1 करोड़ ही सिर्फ प्रोजेक्ट में गया है, बाकी जो है ये आदमी का गया है, मैंने चंदा 1 करोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख, एक सवाल मेरा है कि अगर कोई मुस्तहिक के ज़कात फ़कीर हो या मिस्कीन हो, खुद आमिल बन के उसूल करे, तो क्या ये जायज़ होगा? देखिए, असल तो यही है कि ज़कात जो निकाल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो फकीर और मिस्कीन या जो मुस्तहिक है उस तक पहुंचाए। अगर फकीर और मिस्कीन के लिए ऐसे हालात बनाए जाएं कि वो आपके घर आए, लाइन लगाए, आप फोटो खींचे, सोशल मीडिया पर वायरल करें और ये दिखाएं कि ये देखिए मैंने इस फकीर की मदद कर दिया और इसको जिंदगी दे दी, यही हो रहा है हमारे यहाँ। बातें थोड़ी सख्त हैं लेकिन सच्चाई यही है। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। अगर इस तरह से किया जा रहा है कि फकीर को ज़कात देने के लिए दरवाजे पर लाइन लगवा रहे हैं आप, ये तरीका जायज नहीं है। उसकी करामत के साथ, उसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अगर किसी वजह से मान लीजिए कोई इंसान अपनी जरूरत लेकर के ऐसे ही आ गया आपके पास, वो परेशान हाल था, आपने उसको बताया कि मेरे पास ज़कात की रकम है, मैं आपको दे देता हूं, बिल्कुल वो ले सकता है। दूसरा सवाल, लेकिन अब गोया कि इसमें दरमियान में कोई आमिल आया ही नहीं। ज़कात देने वाला, लेने वाला डायरेक्ट एक दूसरे से मामला कर रहे हैं, दरमियान में आमिल आया ही नहीं। शेख, एक सवाल और है पिछले मकाले से, क्या भीख मांगने वाले जिन्हें साइल कहते हैं, तो वो अगर ज़कात हमसे मांगते हैं तो उन्हें दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, जबकि वो प्रोफेशनल भिखारी हैं? देखिए, कई मसले आ गए इसमें। एक मसला ये है कि जो भिखारी आया है, अगर आपको पक्का पता है, बहुत सारे भिखारियों के बारे में पता होता है लोगों को, उनके चेहरे मशहूर होते हैं, अगर आपको पक्का पता है कि ये जो भिखारी है ये फकीर मिस्कीन नहीं है, इसके पास करोड़ों है फिर भी भीख मांग रहा है, तो कतान नहीं दे सकते। और अगर कोई ऐसा भिखारी आया है जो कह रहा है मैं फकीर हूं, मिस्कीन हूं, आप उसको नहीं जानते हैं, आप उस पर एतमाद करते हुए उसको ज़कात दे सकते हैं। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका मांगने, ज़कात मांगने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा कि हट्टे कट्टे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम दोनों को चाहिए तो मैं दे तो दूंगा, लेकिन ये जान लो पहले कि जो हदीस अभी आपने बयान की कि ला तहिल्लु सदक़तो लिगनीन वला लिक़वीन मुक्तसिब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन पहले ये जान लो अच्छी तरीके से, तुम लोगों को मैं देख रहा हूं हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, ये जान लो कि हट्टे कट्टे गनी के लिए जायज नहीं है ज़कात लेना, और हट्टे कट्टे कमाने वाले के लिए, जो कमा सकता हो उसके लिए ज़कात लेना जायज नहीं। तो देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जाहिरी हालत और उनकी जो मांग थी, उनका जो सवाल था, उसकी बुनियाद पर उनको ज़कात देने के लिए तैयार हो गए। गोया कि और एक कायदा है कि अल अस्लो फिल मुमिने अस्सलामा, मोमिन के अंदर असल सलामती है, हम वो बरी जिम्मा है जब तक साबित ना हो जाए। तो हम असलन उसको ये मानेंगे कि वो सही बोल रहा है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है तो उसको ज़कात नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ
जामे मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव का कि इस अहम मौजू पर उन्होंने ये सेमिनार मुनक़िद किया है। जब मैंने इस मौजू को सुना और ये मालूम हुआ कि जामिया के अंदर ये सेमिनार हो रहा है तो मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन ये एक खुशगवार हैरत थी, क्योंकि ये जो मसाइल यहाँ सामने आ रहे हैं इनमें से अक्सर मसाइल की ज़द जो है मदारिस इस्लामिया पर पड़ती है। तो किसी मदरसे में इस तरह के मौजू पर गुफ्तगू करना ये बड़े जोखम का काम होता है, इसलिए कि मदरसे वाले आमतौर से इस तरह की बात पसंद नहीं करते। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़मीन जामिया को कि उन्होंने ये जुर्रत की और अपने तालीमी अदारे के अंदर ये प्रोग्राम मुनक़िद करके पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया है। अल्लाह ताला इन हज़रात की कोशिशों को कबूल करे। दूसरी बात यह है कि ज़कात के सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई और हो रही है और होगी, तो ये बात वाज़ेह है कि ज़कात इबादत है और इबादत के बारे में हर शख्स जानता है कि इबादतें तौक़ीफ़ी होती हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब ये हुआ कि अपनी जानिब से कुछ नहीं कर सकते, शरीयत ने जो निज़ाम बनाया है उसी निज़ाम को फॉलो करना है। अपने इज्तिहाद से या अपने समाज में यही चला आ रहा है, यही हो रहा है, इन सब की कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह से नमाज में कोई गुंजाइश नहीं या किसी भी इबादत में कि आदमी अपनी तरफ से कुछ हस्ब इजाफा कर सके, कुछ भी उसमें अपना दाखिल कर सके, अपना कुछ दाखिल कर सके, तो यही हाल ज़कात का भी है। लेकिन उसके बावजूद हम इसकी हसासियत को नहीं समझते, बहुत सारे लोग नहीं समझते। यही वजह है कि इतने सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस एतबार से भी ये सेमिनार एक अहम पैगाम है पूरे मुल्क के लिए, ज़कात देने वालों के लिए भी, ज़कात लेने वालों के लिए भी। अल्लाह ताला इस तरह के और भी प्रोग्रामों को और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन शेखना, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर, एक सवाल मेरा है। जैसे बहुत सारे फ़िक़ही मसाइल में, जैसे हिंदुस्तान जैसे ममालिक हैं जहाँ पर बाकायदा शरई हाकिम नहीं मौजूद है, तो बहुत सारे फ़िक़ही मसाइल में हम जो शरई हाकिम को अथॉरिटी हासिल होती है वो हम किसी तंजीम के ज़िम्मेदार को दे देते हैं। मसलन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस औरत का कोई वली ना हो फ़सुल्तान वली मन ला वली अला, सुल्तान उसका वली है जिसका कोई वली ना हो। पर हिंदुस्तान जैसी सूरत हाल में जहाँ कोई शरई हाकिम नहीं मौजूद है, तो हम कहते हैं कि जो तंजीमें हैं जैसे जमईयत है या कोई मकामी तंजीम है, तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो वली बन करके उसका निकाह करा सकता है। फ़स्ख़ निकाह के मसले में भी यही होता है कि हम कहते हैं कि जो मकामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं वो फ़स्ख़ कर सकते हैं। तो ज़कात के मसले में अगर कोई जमीयत है, मकामी तंजीम है, तो उसका जो ज़िम्मेदार है उसको वो अथॉरिटी क्यों नहीं दे सकते कि वो आमिल तय कर दे? अगर फ़स्ख़ के और तलाक के मसले में हम ये अथॉरिटी देते हैं कि वो फ़स्ख़ करा सकता है, वो निकाह करा सकता है, तो ज़कात वसूल करने के लिए भी वही अथॉरिटी जो एक हाकिम को मिलती है शरई हुकूमत में, जहाँ पे शरई हाकिम नहीं मौजूद है, तो किसी तंजीम के अमीर को वो अथॉरिटी क्यों नहीं दे सकते हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सवाल करने वाले शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं, जो कि मुल्क के मारूफ ख़तीब, मारूफ दाई, बल्कि नौजवान दुआत के जो है आइडियल हैं इस वक्त माशाल्लाह, और दावत का काम बहुत खूबी के साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने, शायद आपने मुलाहजा किया होगा, मैंने इस सवाल का जवाब तकरीबन जिक्र किया है। इनका सवाल ये है कि हमारे यहाँ इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, तो ज़कात को वसूल करने का कोई ऐसा निज़ाम, बैतुल माल भी नहीं है, ना तो इस्लामी हुकूमत है, ना तो हमने ज़ाती तौर से कोई बैतुल माल कायम किया हुआ है। तो क्यों ना हम किसी तंजीम को, किसी जमीयत को, किसी इदारे को हाकिम के कायम मकाम बना करके उसकी जानिब से लोगों को ज़कात वसूल करने के लिए भेजें, जैसा कि जो है और कई मसाइल में शरीयत ने इस तरह की गुंजाइश रखी है। तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैंने दिया है। मैंने ये फर्ज किया कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान या किसी भी ऐसे मुल्क में आप हैं जहां पे ज़कात, जहां पे इस्लामी निज़ाम ना होने की वजह से आमिलीन नहीं हैं,
تو وہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اس انسان کو جو زکوٰۃ وصولنے جا رہا ہے والعاملین علیہا کے حکم میں مان بھی لیتے ہیں تو وہ کتنا پائے گا؟ وہ کتنا پائے گا شیخ؟ وہ صرف اجرت المثل پائے گا. اور حقیقت میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کیا، ہو سکتا ہے کسی کا قول یہ موجود بھی ہو لیکن مجھے ملا نہیں. لیکن میں نے اپنے اجتہاد سے، اللہ رب العالمین اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے، میں نے اپنے اجتہاد سے اس کو عاملین علیہا کے قائم مقام مانا کہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے ہاں بہت بڑی مجبوری ہے، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو زکوٰۃ کا مال پورا ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، تو ہم اس کو والعاملین علیہا کے حکم میں مان لیتے ہیں بحالت مجبوری. ایسی صورت میں بھی اس کو صرف اجرت المثل ملے گا. اور یہ اجرت المثل کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھیں. ایک آدمی جو پورے سال نوکری کرتا ہے، 20,000 روپیہ، 25,000، 30,000 اس کی تنخواہ ہوتی ہے ماہانہ. اب جب وہ 1 مہینہ 2 مہینہ چندہ وصول کرنے جاتا ہے تو ایک بڑی رقم لیتا ہے، 30%، 40% لیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں کا اس نے 1 مہینے میں کمایا. تو وہ صرف اجرت المثل لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اگر یہ گنجائش ہم نکالیں گے، جو نکالنی بھی چاہیے، میری بھی یہی رائے ہے، تو اسے اجرت المثل ملے گا صرف. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، سوال یہ تھا زکوٰۃ کے تعلق سے کہ اسلامی ممالک میں جو ہے حاکم وقت ایک منظم طور پر ان کے یہاں پر ایک نظام ہوتا ہے مدارس کو چلانے کے لیے، لیکن ہم اگر وطن عزیز میں دیکھیں تو بہت سارے مدارس ایسے ہیں، بیشتر مدارس جن کی آمدنی کا ذریعہ کچھ نہیں ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ بھی غریب گھرانے سے تعلق ہے ان کا، جو معمولی سی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے. تو ایسے مدارس کا جن کا ٹوٹلی جو ڈپینڈنٹ ہے زکوٰۃ پر، تو ان کے تعلق سے کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ بھائی کہ اس سوال کا جواب کل انشاءاللہ بہت تفصیل سے آئے گا، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں فرض کیجئے ایک غریب انسان ہوں اور آپ بہت امیر آدمی ہیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، اور میں غریب انسان ہوں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کیا میں اس کا بلیم آپ کو دوں کہ آپ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کیا کوئی غریب آدمی غریب ہے صرف اس وجہ سے وہ دوسرے کے حق پر جا کر کے قبضہ جما لے؟ اگر جو زکوٰۃ ہے وہ کچھ خاص لوگوں کا حق ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ بھائی زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں گاڑی کیسے خریدوں گا، زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں گھر کیسے چلاؤں گا، زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں یہ کیسے؟ بھائی وہ میرا ہے ہی نہیں، میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کچھ دوسرے لوگوں کا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ اپنے پڑوسی سے کہو کہ بھائی تو مجھے نہیں دے گا تو میں یہ سامان کہاں سے خریدوں گا. بھائی وہ کیا جانے آپ کہاں سے خریدو گے، آپ اپنا انتظام کرو. وہ دوسروں کا حق ہے، وہ دوسروں کا حق ہے، تو کیا اس وجہ سے آپ دوسروں کا حق لے لو گے؟ بہرحال اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ کل آئے گا، اور اگر تفصیلی وقت ملا تو ادلہ کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد المبین محمد ممتاز محمدی کیم سورت گجرات سے. شیخ، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اجرت المثل جو ہے تو وہ کون صاحب زکوٰۃ دے گا یا وہ خود جو زکوٰۃ وصول کرے گا اس میں سے لے گا؟ مثال کے طور پر اگر اس کی مہینہ تنخواہ 25,000 ہے تو اس نے 2 مہینے میں 50 کمائے گا، لیکن اس نے چندہ وصول کیا ہے تو وہ 30,000 کیا 2 مہینے کے اندر، یا 40 کیا ہے. بھائی تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے آپ کا؟ جی، زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کے بارے میں تو اس میں پہلے تو میں نے بتایا کہ اصلاً جو شریعت کے اندر حکم وارد ہے اس میں سے اس زکوٰۃ والی رقم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے. نہ تو زکوٰۃ نکالنے والا اسے اجازت دے سکتا ہے، نہ تو وہ خود لے سکتا ہے. اگر زکوٰۃ نکالنے والے نے اسے اجازت دے دیا کہ اس میں % لے لینا یا اتنا لے لینا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. 100 روپیہ زکوٰۃ واجب تھی، 50 ادھر چلا گیا تو گویا 85 ہی روپے اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی. یہ پہلی بات. دوسری بات ہم نے بتایا کہ ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال ضائع ہو جائے گا، اس لیے ہم اسے والعاملین علیہا میں بحالت مجبوری مان لیں، اور جو زکوٰۃ لے کر کے وہ آیا ہے اسی زکوٰۃ میں سے اس کی محنت کے بقدر اسے مزدوری دے دیا جائے. واضح بھائی؟ اجرت و مثل کا پھر مطلب کیا ہوا؟
میں نے 2-3 بار بتایا ہے, شاید آپ نے غور سے سنا نہیں. اجرت المثل جو ہے یہ ایک شرعی ٹرم ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے میں ہوں, اب میں اپنے سماج اور معروف سماج میں جانتا ہوں کہ میری جیسی حیثیت کا آدمی, میرے پاس کیا ڈگری ہے, میری کیا صلاحیت ہے, اگر میں کہیں کام کرنے جاؤں تو ماہانہ مجھے کتنی تنخواہ ملے گی, ہمارے سماج میں میرے جیسے آدمی کو کتنی تنخواہ دی جاتی ہے ہمارے سماج میں, اس کو اجرت المثل کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ مقالے سے میرا سوال ہے, زکوٰۃ میں فقراء و مساکین کا حق. تو کیا بہت سارے سید گھرانے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فقیر اور مسکین ہوتے ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال یا ان کو رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال میرے موضوع سے باہر ہے, لیکن بہرحال پھر بھی جواب دے دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر آل بیت سے ہے تو کیا اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ نہیں. نہیں, آل بیت کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے جو فقہا نے ذکر کیا ہے باقاعدہ, اس کی ایک صورت ہے, وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس زکوٰۃ کو لینے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ ہو. اصل تو یہ ہے کہ ہم ان کی مدد صدقات و خیرات سے کریں, ہم ان کی مدد کریں اگر وہ غریب ہیں تو. لیکن مان لیجئے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے, وہ غریب بھی ہیں, کوئی ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے سوا, تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ آل بیت کی زکوٰۃ لیں گے, دوسرے عام لوگوں کی نہیں. آل بیت جو دوسرے آل بیت ہیں زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ لیں گے. بعض علماء نے کہا نہیں, وہ کسی کی بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں اگر وہ مجبور ہیں, کہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو, ورنہ عام حالات میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, سوال میرا ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ جو عاملین علیہ ہیں وہ ان کو اجرت المثل دیا جائے, لیکن میں اس سے ہی ریلیٹڈ وہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں, تو کیا اگر عاملین زکوٰۃ کو ان 8 مصارف میں سے جو ایک اس کی نسبت بنتی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 12 پوائنٹ کچھ ہے, تو کیا وہ زیادہ بہتر ہوگا اس زمانے میں معیار بنانا یا اجرت المثل؟ اور اجرت المثل کا ہمارے ہاں کوئی اتنا بڑا پیمانہ نہیں ہے, اگر ہم پرائیویٹ اور سرکاری دونوں اس میں چلے جائیں تو اتنا فرق ہے کہ جتنا فرق ہم کور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کیا اس مسئلے میں یہ جو 8 مدات بیان کیے گئے ہیں مصارف زکوٰۃ کے, اگر ہم اس کو 1/8 دیں اس کو, یعنی جو 12 پوائنٹ کچھ بنتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا یا اجرت المثل زیادہ بہتر ہوگا؟ اس قول کو بعض مفسرین نے سرے سے خارج کیا ہے. وہ اصلی میرا مقالہ بھی میرے پاس نہیں ہے, ورنہ میں نص پڑھ کر کے سناتا. اس کو خارج کیا ہے, مجھے نام غالباً ابن جریر ہیں یا قرطبی ہیں, کوئی ہے, بہرحال باقاعدہ یہی چیز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کو 8 اصناف پر تقسیم کیا گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو 8 حصوں میں کر کے سب کو دیا جائے گا. یہ مطلب ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے پوری زکوٰۃ ہم کسی ایک ہی صنف میں بانٹ دیں, تو یہ اس کا شریعت کا یہ مقصود ہی نہیں ہے, اور باقاعدہ اس کو باطل قرار دیا ہے مفسرین نے. تو یہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو 8 جگہ پر تقسیم کر کے پھر ایک ایک حصہ 8 کو دیا جائے گا. کسی ایک کو بھی پورا دے سکتے ہیں, 2 کو پورا دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مؤدبانہ گزارش ہے علماء سے کہ اگلی آنے والے نشستوں میں درس تھوڑا آرام سے ہو جائے, کچھ طلباء کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا تھا کہ اگر کوئی جہاد کے لیے زکوٰۃ کی رقم لیتا ہے اور جہاد کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اس سے وہ رقم واپس لے لی جائے گی. تو کیا ہم زکوٰۃ کے غیر مستحق شخص کو اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو کیا اس سے زکوٰۃ کی رقم واپس لے لیں گے؟ اور کیا وہ شخص جو مستحق تھا ہی نہیں, وہ زکوٰۃ لے لیا, بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ مستحق تھا ہی نہیں, تو زکوٰۃ کی رقم واپس کرے گا؟ ممکن ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ختم ہو گئی ہو. میں تھوڑا سا سوال واضح نہیں ہو سکا, پلیز ایک بار پھر ریپیٹ کریں اور مختصر میں. جیسے ہم کسی کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستحق تھا ہی نہیں زکوٰۃ کا, تو کیا ہم اس سے جا کر زکوٰۃ کی رقم واپس لیں گے؟ دیکھیے, یہاں پر 2 باتیں بہت اہم ہیں, ان کے سوال میں 2 باتیں بہت اہم ہیں.
ایک تو یہ کہ مان لیجئے ہم نے کسی کو زکات دیا, بعد میں پتا چلا کہ وہ آدمی مستحق ہی نہیں تھا, تو کیا ہماری زکات ادا ہو جائے گی کہ نہیں ادا ہو جائے گی؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پتا کریں کہ جس کو ہم زکات دے رہے ہیں کیا وہ مستحق ہے کہ نہیں. ہم نے اپنے طور پر پتا کیا, ظاہر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم نے اپنے طور پر پتا کیا اور پتا کرنے کے بعد ہی دیا ہے. لیکن میں غلطی پر بھی ہو سکتا ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے چوک ہو گئی, میری وسعت میں جو تھا وہ میں نے پتا کیا, تو ایسی صورت میں میری زکات ادا ہو جائے گی. اگر میں نے جو میرے اوپر واجب تھا وہ ادا کیا, میں نے پتا کیا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک سمجھ کر کے میں نے زکات دیا, اس آدمی نے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا, تو وہ زکات ادا ہو جائے گی. لیکن اگر جو میری ذمہ داری ہے میں نے آنکھ بند کر کے ایسے کہیں پر بھی دے دیا, بعد میں پتا چلا وہ آدمی مستحق نہیں تھا, تو مجھے دوبارہ زکات دینی ہوگی, کیونکہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا نہیں کیا. یہ پہلا مسئلہ. ایک مسئلہ اور جو آپ نے پوچھا نہیں ہے لیکن اسی سے ملتا جلتا ہے, وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے, وہ یہ کہ مان لیجئے میں نے ایک فقیر کو زکات دیا, سال بھر کی رعایت کرتے ہوئے میں نے اس کو اتنی رقم دیا کہ اب وہ سال بھر جو ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ابھی میں نے دیا ہی تھا کہ 1 مہینے کے بعد اس کے پاس کہیں اور سے, بزنس سے یا کسی اور راستے سے پیسہ آ گیا, کافی پیسہ آ گیا, جس سے وہ اپنے پیسے سے ہی وہ زندگی سال بھر جو ہے سال بھر کا اپنا خرچہ گزار سکتا ہے. تو یہ جو رقم میں نے زکات میں دیا تھا, کیا اب اس کو ہم واپس لے لیں گے یا نہیں؟ سوال واضح ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں, واپس نہیں لے سکتے. زکات میں جو 4 کے شروع کے لوگ ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, یہ جو 4 لوگ ہیں ان میں تملیک ہوتی ہے, جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے مقالے میں آئے گا. ان میں تملیک ہوتی ہے اور تملیک کرنے کے بعد واپس نہیں لے سکتے. باقی آخر کے جو 4 ہیں, مان لیجئے آپ نے جہاد کا ذکر کیا, جہاد میں نے جہاد کی وجہ سے کسی کو زکات دیا, بعد میں پتا چلا کہ وہ بیچ میں واپس چلا آیا, گیا ہی نہیں, جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ گیا نہیں, تو اب ہم ایسی صورت میں اس کو واپس لے لیں گے, کیونکہ ہم نے تملیک نہیں کیا تھا. جب تک وہ کام کرے گا تب تک اس کو دیں گے, اس کے بعد نہیں دیں گے. ایک اپیل ہے, جیسے فضیلت الشیخ ارشد مختار رئیس الجامعۃ المحمدیہ سے, کہ جیسے آپ نے مصارف زکوٰۃ کے ایک عنوان پر سیمینار کیا ہے, ویسے ہی ایک معاونین تجارت کے نام سے بھی ایک سیمینار ہو جائے, تاکہ تجارت میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمانے کے بعد اپنی زکوٰۃ بھی زیادہ سے زیادہ نکل سکے. تو میری یہ اپیل ہے منصورہ سے اور محمدیہ سے کہ جیسے آپ نے مصارف زکوٰۃ کے لیے ایک سیمینار دیا ہے, ویسے ہی آپ معاونین تجارت کے لیے بھی ایک سیمینار منعقد کرے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹا سا سوال ہے, میں سفیر الرحمان محمدی اندور سے تشریف لایا ہوں. سے سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ اگر کہیں بیت المال کا انتظام ہو تو زکوٰۃ نکالنے والے بیت المال میں زکوٰۃ اپنی جمع کرا سکتے ہیں, اگر بیت المال کا نظام اور جو ہے سسٹم ٹھیک ہو. میرا سوال یہ ہے کہ وہ بیت المال کے ذمہ دار جو زکوٰۃ تو جمع کر لیتے ہیں, سالہ سال جو ہے گزر جاتا ہے, زکوٰۃ کی رقم اس میں دھری کے دھری رہ جاتی ہے, تو کیا اس طرح کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ ہاں, یہ آخری سوال لے رہے ہیں ہم. سوال بہت ہی اہم ہے. ہاں, یہ آخری سوال لے رہے ہیں ہم. سوال بہت ہی اہم ہے, گھر سے جو میرا موضوع تھا اس سے باہر ہے, لیکن سوال بہت ہی اہم ہے. سوال بھائی کا یہ ہے, اس کا خلاصہ کہ ہم نے زکوٰۃ کو, کوئی بیت المال کھلا ہوا ہے یا کوئی ادارہ کھلا ہوا ہے جہاں زکوٰۃ جمع کر کے فقراء اور مساکین میں بانٹتے ہیں, ہم نے زکوٰۃ تو وہاں جمع کر دیا, لیکن اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پورے سال رکھے رہتے ہیں, تھوڑا کر کے پورے سال دیتے رہتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. زکوٰۃ جیسے ہی نکلی اقرب وقت میں وہ مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے. زکوٰۃ کو ہم رکھ نہیں سکتے, نکال کے رکھے رہیں اپنے پاس یا بیت المال میں جمع کر دے, پورے سال رکھا رہے, وہاں بھیک کی طرح سے تھوڑا دیتے رہے. کئی ساری خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہم نے جب نکال دیا, اب وہ کسی اور کی ملکیت ہے. یہ ملکیت مشاع ہے, یہ ملکیت جو ہے معین نہیں ہے ابھی, لیکن دوسرے لوگوں کا حق ہے.
اب ظاہر ہے جس کا حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے, میرے گھر میں رکھ کر رہنا چاہیے. جو جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے. اگر میں اپنے گھر میں رکھ کے رہتا ہوں تو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, تو اسے فوراً مستحقین تک پہنچانا ہے. تاخیر صرف ایک صورت میں جائز ہے. اس صورت میں جائز ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایسا عذر قاہر ہو جس کی بنیاد پر مستحق تک ابھی آپ زکات نہیں پہنچا سکتے ہیں. مان لیجئے مستحق کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 مہینہ لگ گیا. حالانکہ ہمارے سماج میں ایسا ہے نہیں. آپ اگر مستحق کوئی نہیں پا رہے ہیں اور ڈھونڈنے میں آپ کو ٹائم لگ گیا, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن مستحق آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور آپ اس کو رکھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں فوٹو کھینچنے کے لیے, تو یہ جائز نہیں ہے. زکات جیسے ہی نکلے مستحقین تک فوراً پہنچا دیجئے اس کو.